ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عظمت تعریفات تمجیدات صرف اللہ وحدہ لا شریک واسطے درود و سلام آقائے دو جہان پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے مختصر حمد و سلام اور درود و سلام کے کلمات ادا کرنے کے بعد عزیز ساتھیوں بزرگوں دوستوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی ماں بہنوں دعا ہے کہ اللہ میری تمہاری سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ کریم اس جمعے کی ساری رحمتاں برکتاں فضیلتاں میرا تمہارا مقدر اور نصیب بنائے۔ ابتدا تو ہی بات سمجھ گئے ہوگے کہ آج بیان کرنا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑا ہی اہم ترین عنوان جڑا انسان دی دنیا دی کایا پلٹ دے۔ ایک مسلمان دا ایمان مکمل اس وقت ہوتا ہے جب دل اندر نبی پاک کی محبت ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کے دو جز، پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑا بندہ لا الہ الا اللہ تے پڑھدا ہے، او دا تے اعلان کردا ہے، او دی ترویج کردا ہے، او دی اشاعت کردا ہے، لیکن محمد رسول اللہ نہیں مانتا، اللہ کی قسم اور بندہ بڑا ہی بے ایمان ہے، وہ مسلمان ہی نہیں۔ جب تک کلمے دے دونوں جز، ایک اللہ کی توحید والا، دوسرا نبی پاک کی رسالت والا، نبوت والا، جب تک انہاں دونوں حصے میں ایمان نہیں لے آئے گا، اس وقت تک وہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور میرے بھائیوں توجہ کے نال مجھے بات سماعت فرمانا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالک کائنات نے ارشاد فرمایا اس زمن دے اندر محبت رسول دے عنوان دے اندر جو اہم باتاں عرض ہون گیاں انہاں دی میں ہیڈنگ دے رہا تاکہ وہ دے مطابق ذہن بن جائے کہ آج کی بیان ہوئے گا انشاءاللہ۔ محبت رسول دے کچھ پوائنٹ نے اور یہ دے کچھ مراحل نے، کچھ درجات نے، کچھ بنیادی چیزاں نے۔ سب تو پہلے تو یہ بات یاد رکھنا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری مخلوق نالوں بڑھ کے، الفاظ سے ذرا غور کرنا میں انشاءاللہ دلائل پیش کروں گا، ساری مخلوق نالوں بڑھ کے، مخلوق کے اندر ماں بھی ہے، مخلوق کے اندر باپ بھی ہے، مخلوق کے اندر بہن بھائی بھی ہیں، مخلوق کے اندر رشتہ دار بھی ہیں، مخلوق کے اندر دوست احباب نے، کنبہ قبیلہ، ساری کائنات نالوں بڑھ کے نبی پاک کا محبت کرنی فرض ہے۔ فرض سنت نہیں یا ایک سنت موقدہ نہیں بلکہ عین فرض ہے، عین فرض ہے۔ ہاں پہلی بات ایک تو یاد رکھیا ہے۔ دوسری بات جو بیان ہوئے گی انشاءاللہ، سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک کا محبت ساری مخلوق نالوں بڑھ کے کریں گے، پیار ساری کائنات نالوں بڑھ کے کیتا جائے، سانوں کی ملے گا، سانوں کی فائدہ حاصل ہوئے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ بیان ہوئے گی۔ تیسری بات کہ نبی پاک کا محبت، ہر بندہ کہتا ہے کہ محبت ہے، ایک بندہ چوریاں کری جاتا ہے، ایک بندہ شراباں پیتی جاتا ہے، ایک بندہ لوگوں کے زمینوں پہ قبضے بھی کری جاتا ہے، لیکن وہ نہیں کہتا سب تو بڑا میں عاشق رسول ہے۔ ہر ایک نے اپنے متھے تے عشق رسول کا لیبل لگایا ہوا، محبت رسول کا دعوے دار بنیا ہوا، لیکن اللہ کے قرآن کی روح نال، پیارے پیغمبر کے فرامین کی روح نال یہ بیان ہوئے گا انشاءاللہ کہ وہ بندہ جن میں محبت پیدا ہو جائے
اللہ اکبر بچے خاموش اوے بچے او دھیان نال اوے کدھر تم سپیتی بیٹھا ہے پہنچی سرکار شور نہ کرو خاموش ہو کے جماعت سنو خاموش ہو کے توجہ دے نال تسی بول رہے ہو سب کی توجہ بھی جناب بھائی ہوندی ہے بے بھی توجہ خراب ہوندی ہے دھیان نال بات سنو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وہی بات کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ یہ دوسری حدیث پہلی حدیث میں پڑھ کے سنائی دوسری حدیث پہلی حضرت ابو ہریرہ اس حدیث سے راوی اس حدیث سے راوی حضرت انس بن مالک آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ساری کائنات نالوں بڑھ کے میرے نال پیار کیتا جائے ساری کائنات نالوں بڑھ کے میرے نال محبت کیتی جائے یہ تو پہلا پوائنٹ اللہ دے قرآن دی روح دے نال بیان کیتا کہ فرض عین اللہ دے نبی نال پیار کرنا دوسرا پوائنٹ ذہن اندر ہوئے گا اعلان ہوئے گا جڑے شروع اندر آئے تو میں ساری بات سنی ہوندی ہے اس واسطے میں بار بار عرض کرنا کہ ابتدا کو ہی آیا کرو تاکہ پورا خطبہ سنو پوری بات سماعت فرما سکو کہ گل کتھوں شروع ہوئی تے کتھے جا رہی تے کتھے پہنچ رہی ہے پہلا پوائنٹ میں عرض کیتا سی کہ فرض عین دوسرا پوائنٹ سی کہ سانوں ملے گا کی سانوں حاصل کی ہوئے گا محبت رسول کرتے یا حضور تک پیار کرتے سانوں کی فائدہ ہوئے گا کوئی فائدہ سنیا دے ذرا اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا پہلا فائدہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر تسی اللہ دے رسول نال پیار کرتے ہو اللہ اور اللہ دے رسول نال محبت کرتے ہو ادا فائدہ یہ ہوئے گا کہ یحببکم اللہ پہلا فائدہ اللہ تہاڈے نال پیار کرے گا ہر بندہ پیار کرتا ہے ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ نال پیار کرنا وا لیکن یہ بات اس نے چھوڑ دی تھی کہ اللہ بھی ساڈا پیار کرتا ہے کہ نہیں کسی کو نہیں پتا ہے ہر بندہ کہتا ہے اللہ تو قبول کر لے اللہ میں تمہیں راضی ہو جا ہر بندہ دعا کرتا ہے لیکن اللہ نے گارنٹی دی تھی سمجھ دی کہ تسی میرے محبوب نال پیار کرو میں گارنٹی دیتا کہ میں تمہاروں اپنا محبوب نال لواں گا تسی میرے پیارے بن جاؤ گے تسی بھی میرے نال پیار کرو گے میں بھی جواب تمہارے نال محبت کراں گا پیار کراں گا سبحان اللہ پہلا فائدہ دوسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تمہاری زندگی دے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دے گا دو عظیم فائدے محبت رسول دے کتنے بڑے فائدے ہیں کہ اس کے اللہ کے پیارے بن جاؤں گے اور اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا جمعہ پڑھنے واسطے آتے کیوں کہ اللہ معاف کر دے اللہ سارا محبت کرے اللہ قبول کر دے نمازاں پڑھتے ہو کیوں حج کرتے ہو کیوں روزے رکھتے ہو کیوں جہاد کیوں کرتے ہو مقصد کیا ہے کہ اللہ سارے نال راضی ہو جائے اللہ سارے گناہ معاف کر دے لیکن اللہ گارنٹی دے رہے تسی میرے محبوب کا پیار میرے محبوب کی پیاری کرو میرے محبوب کا پیار کرو میں تہاڈے نال پیار بھی کراں گا تہاڈے گناہ بھی معاف کراں گا سبحان اللہ دوسرا فائدہ سنا حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ثلاث من کنا فیہ تین بنیادی چیزاں جس بندے دے اندر موجود ہون وجد حلاوت الایمان تین چیزاں جس بندے دے دل اندر ہون وہ سمجھے کہ میں ایمان دا ذائقہ چکھ لے ایمان میرے اندر موجود ہے وہ تین چیزاں کیڑیاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر سب تو پہلی بات کہ احب اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نال سب تو زیادہ پیار دے دل اندر ہوئے اور سمجھے کہ میں ایماندار میرے دل اندر ایمان موجود ہے پہلی بات دوسری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ جناب وہ اسلام تو دور ہونے کو انج ناپسند سمجھتا ہے اسلام تو دور ہونا اسلام کا محبت کرتا ہے اسلام تو دور ہونا دین تو دور ہونا جنہوں ناپسند ہوئے دین نال محبت ہے
انہوں نے کافی مجبور کیتا کہ اتنے مجبور جانا پیا. اللہ اکبر. اتنے دوران خطبہ ایک بات یہ بھی آئی کہ قیامت کدوں آئے گی. بات چل رہی سی میاں بیوی کے آپس میں تعلقات محبت والے ہوں, پیار والے ہوں, تو پھر گھر ایک نعمت کدا, رحمت کدا بنتا ہے. جتنے لڑائی جھگڑے ہو نا اتنے ہمیشہ اللہ کی رحمتاں دور ہو جاتی ہیں, اس طرح سے بے برکتیاں پیدا ہوندیاں نے. اللہ اکبر. ایک بچہ چھوٹا جا بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے امی جی قیامت کدوں آئے گی. اس بات کو بات یاد ہے, امی قیامت کدوں آئے گی. کہنے لگی پتر 1 گھنٹے بعد قیامت آ جائے گی. 1 گھنٹے بعد قیامت آ جائے گی. بچہ بڑا شرما, ماں وہ کی نہیں کہندی آج میرے منہ کو لکھا پی گیا, میرے کو ہانڈی سے نمک ہوتا پی گیا, بس تیرے کپڑے تے آن دی دیر ہے. ایک برکی جب انہیں لائی نا تو پھر قیامت آ جائے گی. پتہ نہیں کتنے ٹھوکریاں نے کہڑیاں گالاں پہندیاں نے کی ہوندا ہے. اللہ اکبر. قیامت 1 گھنٹے بعد آ جائے گی. بہرحال دے لوگوں اپنے گھراں دا محبت کا ماحول بناؤ. اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو حضور کا کردار بھی بناؤ کہ کبھی بات ہو جائے گھر اندر تو برداشت کر لیا کرو. کبھی نرم لہجہ بھی نہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا احفظنا من مصائب الدنيا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللہ ساڑی رب کی رحمت کا نزول فرما اللہ کی ساڑیاں تنگیاں تکلیفاں پریشانیاں کی رحمت کا دور فرما دے اللہ کی ساڑا ایمان ہے کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جڑا ساڑے دکھاں دور کرے اللہ کی اپنی رحمت نال ساڑے سارے دکھ دور فرما دے اللہ کی جتنے مسلمان پریشان حال کوئی اولاد ہو پریشان کوئی کاروبار ہو پریشان کوئی قرضیاں تو پریشان کوئی بیماریاں تو پریشان اللہ جی اپنی رحمت نال ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ جی بیماروں کو تندرستیاں نصیب فرما یا اللہ جڑے اپنے گھر اندر بیمار نے یا ہسپتالاں دے اندر زیر علاج ہسپتال بھی بھرے ہوئے مریضاں دے نال ایک بیٹھے دو تین چار مریض نظر آتے اللہ جی اپنی رحمت نال تمام تندرستیاں نصیب فرما دے یا اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت نہیں تندرستی تے کروڑ نعمت ہے اللہ جی اپنی رحمت نال تندرستی والی بہار نصیب فرما یا اللہ جتنے مسلمان بے اولاد ہیں سب نیک اور سارے اولاد عطا فرما اللہ جی جتنا کوئی بیٹیاں ہی بیٹیاں نے میرے مالک انہوں بیٹیاں مالک خیر بھی عطا فرما اللہ جی جتنا اولاد عطا فرمایا دے اللہ جی انہوں والدین کا فرما بردار بنا اللہ جی سانو تے ساڑیاں اولاداں کو سب نیک بنا یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو کے تہاڈے کول آئے میرے بھائی نے کیا کہ ان کی باریاں فوت ہوئیاں اللہ جی اپنی رحمت نال سب دی قبر جنت دا باغ بنا دے اللہ جی اسی بھی تہاڈے کول نہیں آنا ہے ساڈا یہ ساڈی دعا ہے ساڈی التجا ہے کہ جدوں ساڈا وقت آخر آوے اللہ نیکی دی حالت اندر اپنے کول بلا اللہ جی برے انجام کو محفوظ فرما اللہ جی اگلے جہان دی آسانیاں نصیب فرما اللہ جی اپنے اس گھر دا قیامت آبادیاں نصیب فرما اللہ کے نال پیار کرنے والے محبت کرنے والے تعاون کرنے والے وہ پیار پیسہ وقت خرچ کرنے والے اللہ کی سب زمین کا محبت قبول فرما ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى